یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے بوانا کے جے جے کالونی کے جھنڈا چوک پر 16 اکتوبر 2016 کو جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی نے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی ایک شاندار قومی یکجہتی کانفرنس یعنی راشٹریہ ایکتا سمیلن۔ اس قومی یکجہتی کانفرنس کے کنوینر رہے مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب۔ اس کانفرنس کے دوسرے کنوینر رہے مولانا مبشر عالم رشیدی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی کے۔ انہوں نے ہی اس کانفرنس کے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ استقبالیہ خطاب رہا قاری محمد ارشاد رحمانی صاحب صدر جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی۔ اس کانفرنس کے صدر رہے حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں کمیٹی کے جن لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: جناب محمد بادل صاحب، جناب صوفی حسیر الدین صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، بھائی محمد شعیب صاحب، بھائی راشد صاحب اور بھائی محمد جاوید صاحب سماجی کارکن۔ اور سنیے، کیونکہ اب صدر صاحب کہے گئے ان کے لیے تیاری کر رہا ہوں، آپ لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے، کم سے کم سبحان اللہ تو کہیے، ایک بار اور کیجئے سبحان اللہ، نعرہ لگائیے، نصف سے زیادہ آواز ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند قومی ایکتا کانفرنس۔ ماشاءاللہ آپ لگ رہے بوانا والے شاید ابھی تک سوئے نہیں ہیں، محسوس ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ شعر تھوڑا سا اور دکھے کہ دشمنان نبی مٹ گئے ہیں جہاں سے ان کا نام و نشاں تک باقی نہیں ہے۔ دشمنان نبی مٹ گئے ہیں جہاں سے ان کا نام و نشاں تک باقی نہیں ہے خدا کا کرم قاسمی سارے دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب قاسمی اور سبھی، اور یقیناً حضرت قاسمی کا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا یہ دین ہے، یہ ہندوستان کی آزادی مولانا قاسم نانوتوی کا دین ہے۔ کیوں؟ میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے استاذ مشفق، میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں میں کچھ بول سکوں، لیکن اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی آزادی کا نام آتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کا فرزند مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام آتا ہے، جب بھی ہندوستان کا نام آتا ہے اور مرد مجاہد کا نام آتا ہے تو عبید اللہ سندھی جیل میں پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کیوں نہ میں نام لوں کہ جب بھی وقت آتی ہے، جب بھی کہیں ہندوستان کا ماحول خراب ہوتا ہے تو قاسمی حضرت مولانا ارشد مدنی ہو یا مولانا محمود اسد مدنی ہو یا مولانا ابو القاسم نعمانی بنارسی ہو، جو بھی ہو، ہر کوئی قاسمی فرزند ہی کھڑا ہوتا ہے۔ آج بھی ہے اور کل بھی تھا اور کل بھی قربان ہوئے ہیں اور آج بھی ہوں گے انشاءاللہ اس دین کے خاطر، اس ملک کے خاطر یقیناً۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہمارے اس سے قبل کے صدر صاحب کو زحمت دوں کہ کچھ حضرت مولانا قاری عابد صاحب قاسمی ایک ایسے چہیتے آدمی، ہمیشہ ووٹ اس کو ہی دیتا ہے، کچھ تو نوٹ پہ ووٹ دیتا ہے اور کچھ چاہت پہ ووٹ دیتا ہے۔ تو جب نوٹ پہ ووٹ دیتا ہے تو ایک سال جھیل لیا، دوسرے سال اکتا جاتے ہیں، لیکن ہمارے قاری صاحب حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی صدر جمعیت العلماء صوبہ دہلی، یا ایسے ویسے نہیں بلکہ خود حضرت مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم نے حضرت کو یہ صدارت کا خطاب سے نوازا۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ بہت بڑی ٹرالی گئی تھی وہاں، اور وہاں جا کر کے حضرت کا کیا کہتے ہیں سمرتھن کیا۔ اور کیوں سمرتھن کیا کہ حضرت ایسے متحرک آدمی ہے کہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی نگم پارشد صاحب تھے کہ ان کے ساتھ 2-4 لوگ تھے، لیکن حضرت کے ساتھ سیلم پور سے چل کے بھی 15 سے 20 آدمی آئے ہیں۔ سوچو اتنی بڑی محفل جس کے شان میں سجی ہو، ان کا کیا کہنا۔ تو حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی خاندان مدنی سے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ جب میں پڑھ رہا تھا 2006 میں، جب حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرکزہ جب حضرت کا انتقال ہوا تھا، اپولو ہاسپٹل دہلی میں زیر علاج تھے، تو اس کے حضرت کی جنازے کی نماز میں میں بھی طالب علم کے زمانے میں پہنچا تھا۔ لیکن مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی حضرت فدائے ملت
حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے تعلقات ہے حضرت کے، اور طلباء زمانہ طالب علم میں حضرت کے ساتھ جانا سفر وفر میں حضرت کا لگا ہی رہتا تھا. اور الحمدللہ یقیناً یہی چیز جو حضرت، کیونکہ ابھی ایک میں میڈیا میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کو مجاہد آزادی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایک نہیں ہزاروں جنگیں لڑی. جب معاملات آیا، چاہے وہ ڈینمارک سرکار کا ہو، چاہے وہ بش کا معاملہ ہو، جب بھی کسی نے بھی دین اسلام کے خلاف کچھ کہا تو سید مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ نے آواز اٹھائی. اور انہی کے ہی جب شاگرد ہو، جب استاذ ایسے ہیں تو شاگرد بھی ایسے ہی ہوں گے. یقیناً حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی جو 33واں اجلاس عام اجمیر شریف میں ہونے جا رہا ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان، میں مبارکباد صرف مولانا محمود مدنی کو نہیں بلکہ مولانا توقیر رضا صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یقیناً جو انہوں نے کام کیا وہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھا کہ دیوبند جا کر کے ملے اور ایک جہتی کا ثبوت دیا. اور جو مذہب اور مسلک کے نام سے لڑاتے ہیں ان لوگوں کے منہ پہ تالا بند کر دیا اور تالا لگوا دیا، اور یہ بات کہہ کر کے تالا لگوا دیا کہ جب اگر مجھے قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، جب آپسی بھائی چارے کے لیے ایک بار نہیں 1000 بار دیوبند جانا پڑے تو جائیں گے. تو یقیناً ایک بڑے حضراتوں کی جو یہ پہل ہوئی، اسی کو ہم چھوٹے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کامیابی دے دے ان کے صدقے طفیل میں، اس لیے لگے ہوئے. اب میں زیادہ دیر آپ حضرات کے اور صدر صاحب کے بیچ میں نہ رکتے ہوئے بس آپ کے سامنے حضرت صدر صاحب کو کیا کہتے ہیں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے. میں کھانا بھی نہیں کھاؤں، بھوک بھی لگ رہی، طرح طرح کے معاملات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی کمزور ہوں. جیسے قاری ہمارے رہبر صاحب ہے ایسا ہی میں، وہ بھی ایک پسلی کے، میں بھی ایک پسلی کا. بہرکیف آگے شہر سماعت فرمایا اور آپ کے حوالے حضرت صدر صاحب کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک وارے خطابت چلے آئیے. آپ ہیں، میک ہے، صدر صاحب ہے اور بوانے کی مجلس ہے. بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، آیا قرآن کریم کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو دینا چاہا آسمانوں کو
تو آسمان لرز گئے، تھرا گئے اور ڈر گئے، اور اللہ سے یوں معذرت چاہی کہ اے پروردگار عالم، آپ کا لمبا چوڑا عرش، اور کیسا عرش، اس کی حیت کو، اس کی شکل کو بیان کیا مفسرین کرام نے کہ عرش کے 4 پائے ہیں۔ کتنے پائے؟ 4۔ بھائی مجمع بتا نہیں رہا، میرے خیال سے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 4 عرش کے 4 پائے ہیں، اور ایک پائے سے لے کر کے دوسرے پائے تک کی دوری اتنی ہے کہ جو دنیا میں سب سے تیز اڑنے والا جانور ہو، سب سے تیز اڑنے والا جانور، وہ ایک پائے سے لے کر کے دوسرے پائے تک پہنچے گا 30,000 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 30,000 سال میں۔ تو آسمان نے لرز کر، تھرا کر، ڈر کر اللہ سے یوں معذرت چاہی کہ اے پروردگار عالم، آپ کا یہ لمبا چوڑا عرش، اس کے بوجھ کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری امانت کے بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس امانت کو دینا چاہا زمینوں کو، تو زمین لرز گئی، تھرا گئی اور ڈر گئی، اور اللہ سے یوں معذرت چاہی کہ اے پروردگار عالم، میرے اوپر نالے، ندیاں، بڑی بڑی عمارتیں، پہاڑ، آسمان، عرش، ان تمام کے بوجھ کو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تیری امانت کے بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالی نے زمین کی معذرت کو بھی قبول کیا، پھر اللہ نے اسی طریقے سے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا اور دیگر چیزوں کے اوپر پیش کیا، لیکن تمام چیزوں نے معذرت چاہی۔ اللہ نے سب کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے پھر اخیر میں اس حضرت انسان کو دینا چاہا، تو انسان نے اس کو بخوشی قبول کیا، اور مارے خوشی کے پروردگار عالم نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ تیری حقیقت کو میں جانتا ہوں۔ تیری حقیقت کیا ہے؟ کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا شدہ، اور ایسا قطرہ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، اور اگر زمین پر گر جائے زمین ناپاک ہو جائے، پانی پر ٹپک جائے تو پانی ناپاک ہو جائے، غرض جس جگہ وہ گر جائے اس چیز کو وہ ناپاک کر دے۔ تیری حقیقت یہ ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تیرے بس کی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور آج تک اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے رہے، اور قیامت تک انگلیاں اٹھتی رہیں گی، لیکن اس کا بال بیکا کرنے والا کوئی نہیں ہے، چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اور یاد رکھو، حدیث قدسی ہے کہ جس کے دامن کلام اللہ سے وابستہ ہے، جو کلام اللہ سے وابستہ ہو گیا، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی پروردگار عالم نے کیا۔ بے شک اس کا بال بیکا کرنے والا کوئی نہیں، بے شک لیکن شرط ہے کہ اس کا دامن کلام اللہ سے وابستہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کلام اللہ سے کتنے وابستہ ہیں۔ آیا یہ انگلیاں ہمارے اوپر کیوں اٹھ رہی ہیں؟ ہم کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ ہماری شریعت میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ ہم سے ہمارے بھائی، غیر مسلم بھائی کیوں دور ہو رہے ہیں؟
اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی تدبر کیا؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ واحد ایک سبب ہے، یاد رکھو۔ وہ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے نبی کی سیرت کو نہ سمجھا ہے، نہ عمل کیا ہے، نہ غیروں تک پہنچایا ہے۔ اگر آج نبی کی سیرت عام ہوتی، نبی کا طور و طریق عام ہوتا، نبی کی زندگی اپنائی ہوتی، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہمارے برادران وطن ہم سے دور نہ ہوتے۔ جو 5% کا ذکر آپ سن رہے ہیں وہ بھی دور نہ ہوتے، چونکہ انہیں پتا ہوتا کہ مسلمان کیا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں انہیں پتا ہوتا، انہیں پتا ہوتا کہ مطیع اور فرما بردار کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کی کا مطیع اور فرما بردار ہو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ بے شک ان کو پتا ہوتا، ان کو پتا ہوتا کہ مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، انہیں پتا ہوتا مسلمان کبھی کسی کو ستاتا نہیں، انہیں پتا ہوتا کہ مسلمان کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ یہ کمی ہماری ہے، ہم دوسروں کو دوش نہ دیں، ہم دوسروں کو نہ کہیں۔ یہ 95% بھی ہمارے ہیں اور 5% بھی ہمارے ہیں۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ 95% کچھ باتوں کو سمجھتے ہیں اور 5% ناواقفیت کی بنا پر ہم سے علیحدہ ہیں۔ اس میں دوشی ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، بے شک قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اچھا ہے، اچھا ہے، نہ دکھایا آپ نے۔ آج ہمارے پاس نہ اسلام کی تاریخ ہے نہ اس دنیا کی تاریخ ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ آج ہمارے نونہال بچے جو گلی کوچوں میں گانے گاتے ہوئے، فلمی ایکٹروں کے نام لیتے ہوئے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جن ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جن ہاتھوں میں دینی کتابیں ہونی چاہیے تھی، جن ہاتھوں میں تاریخ کی کتابیں ہونی چاہیے تھی، جن زبانوں پر اسلامی ترانے ہونے چاہیے تھے، جن زبانوں پر اسلامی تاریخ ہونی چاہیے تھی، جن زبانوں پر صحابہ کے مجاہدانہ گیت ہونے چاہیے تھے، مجاہدانہ کردار ہونے چاہیے تھے، عزم و استقلال کا پہاڑ حضرت ابوبکر صدیق جیسا عزم ہونا چاہیے تھا، عمر جیسی بہادری ہونی چاہیے تھی، عثمان جیسی نرمی ہونی چاہیے تھی، علی جیسی بہادری ہونی چاہیے تھی۔ آج ہمارے نونہال بچوں کے ہاتھوں میں وہ موبائل، کانوں میں جن میں قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں آنی چاہیے تھی، آج فلمی ایکٹروں کے گیت گانے یہ آ رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہے۔ تو میں کہتا ہوں
کہ ہمارے پاس نہ اسلام کی تاریخ ہے اور نہ اس جہاں آپ رہ رہے ہیں نہ اس کی تاریخ. میں لمبے چوڑے بھاشن دینے کا عادی نہیں. میں آپ سے جو مل رہا ہوں شاید اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے جانتے ہوں گے، چونکہ یہ لوگ میرے پاس سے آئے ہوئے ہیں اور میرا آنا جانا وہاں الحمدللہ بہت تھا. تو آج میں آپ کے سامنے بحیثیت صدر کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اسی نسبت سے جس نسبت سے میں جایا کرتا تھا اسی نسبت سے آج میں آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں. تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس نہ اسلام کی تاریخ ہے نہ اس ہندوستان کی تاریخ. جب ہمارے پاس دونوں نہیں ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس گھر کا یہ پتہ نہ ہو کہ یہ گھر میرے آباء و اجداد نے بنایا ہے تو کوئی بھی آ کر کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو جب تمہیں تمہاری تاریخ کا پتہ نہیں، جب ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، تو میرے دوستو یہ بتاؤ کیا ان کا اعتراض کرنا، کیا ان کا دعویٰ کرنا غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں. جب ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں تو ہماری تاریخ کا انہیں کیسے پتہ ہوگا؟ انہیں کیسے پتہ ہوگا؟ اگر ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہوتا کہ اس ہندوستان کے اندر ہماری کیا تاریخ ہے، ہم نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، تو یقیناً دوسروں کو پتہ ہوتا. کبھی ان کی ہمت نہ ہوتی، ان کا نعرہ یہ نہ ہوتا کہ ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان، یہ نعرہ نہ ہوتا. اگر ہماری تاریخ کا پتہ ہوتا. ابھی اس مجمع کو یہ پتہ نہیں کہ جنگ آزادی کہاں سے شروع ہوئی، کس نے کی. بہت سارے ہمارے علماء بھی ایسے ہیں جنہیں تاریخ سے واقفیت نہیں، پتہ ہی نہیں. تو میرے دوستو اس جنگ آزادی کا بغل جو بچا ہے، یاد رکھو وہ کہاں سے شروع ہوا؟ نواب حیدر علی. نواب حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، جو بہت خدا ترس، بہت بڑے بزرگ اس ہندوستان میں گزرے ہیں، جو آپ نے سیریل میں دیکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کو داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں. الحمدللہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ بالکل باشرہ اور سنتوں کے پابند تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا، رکتا رہا. نواب سراج الدولہ کی شکل میں ہو یا ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شکل میں ہو، یا پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہو، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہو، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہو، یہ سلسلہ چلتا رہا، رکتا رہا. اگر ٹائم ہوتا تو بالتفصیل آپ کو میں بتاتا کہ سن میں کس نے لڑا. 1857 تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہمارے برادران وطن بھی ہمارے ساتھ تھے. 1857 کے بعد
ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ لگے اور پھر 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا. اس وقت تک 1857 تک 52,500 علماء شہید ہو چکے تھے. کتنے؟ 52,500 علماء. اور ایک عالم کے پیچھے عوام کتنی ہوتی ہے؟ عوام لا تعداد شہید ہو چکی تھی. اگر یہ تاریخ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اپنے برادران وطن کو بتاتے. تو ایمانداری سے بتا دو، کیا یہ ملک میں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے؟ آج ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ ملک سب کا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ہے، سب کا ہے. جتنی قومیں اس میں آباد ہیں وہ سب ہندوستان کی رہنے والی. ہم کسی کو دوش نہ دیں، ہم اپنے آپ کو خود دوشی سمجھیں. یہ ہمارے حال ہیں. تو جب ہمارے گھر کا ہمیں پتہ نہیں تو ایمانداری سے بتا دو دوسرا دعوے دار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج شریعت پر ہم عمل نہیں کر رہے، صرف زبانوں پر دین ہے. ہمارے دلوں میں دین کی حلاوت نہیں. تو چاہے وہ مسلم سیول کوڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا ہو، اس کے دوشی کون ہیں؟ اس کے دوشی کون ہیں؟ ارے ہم خود ہیں یا نہیں؟ بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں، میری بات بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن اس کے دوشی ہم ہیں. ہمارے نونہال بچوں کی تربیت کیا اسلامی طریقے سے ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھو. اس کے کیا فوائد ہیں؟ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اسی کے اوپر میں بات کر رہا تھا. تو ایک بچے کو ایک عورت لے کے آتی ہے گووند پوری میں مدینہ مسجد. دیکھو جی 6 مہینہ ہو گیا اس کے کان میں کوئی اذان اور تکبیر نہیں ہوئی، اس کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھ دو 6 مہینے کے بعد. یہ افسوس کی بات. میں آپ کو بھی بتاتا چلوں اذان اور تکبیر کیوں پڑھی جاتی ہے. اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بچہ ہنستا ہوا پیدا نہیں ہوتا، ہوتا تو روتا ہوا. سب سے پہلی آواز اس کی جو ہوتی ہے وہ رونے کی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے چوبے لگاتا ہے، چوبے لگاتا ہے. جب چوبے لگاتا ہے تو اس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے اذان اور تکبیر میں جلدی کرنی چاہیے، جتنی بھی ہو سکے. ہم نے اسلامی طور و طریق چھوڑے اور رسم و رواج کے اوپر ہم نے دھیان دیا. جب بچہ بولنا شروع کرے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس کی زبان پہ اللہ جاری ہو، اس کی زبان پر نبی کا نام جاری ہو. بے شک. اور سب سے پہلے کیا جاری ہوتا ہے؟ پاپا. پتہ نہیں کھانے والا پاپا یا کون سا. ارے ہوتا ہے نہیں،
غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور جب تک وہ گود میں آ کر 2-4 گالی نہیں دے دیتا تو باپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ابھی اردو بول رہا یا انگلش. ارے ہوتا ہے نہیں ایسا ہی. آج ہماری ماؤں کو فکر نہیں. آج ہماری ماؤں کی نیتیں خراب ہو چکی. ایک وہ ماں تھی, مجھے واقعہ یاد آیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا, کہ جب یہ 4-5 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ. جب یہ والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ کا طرز عمل یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جاتی, کام کاج کرتی, کپڑے دھوتی, برتن دھوتی اور اپنا گزارا کرتی, اپنے بچے کا پیٹ پالتی. جب یہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوا تو والدہ کو فکر ہوئی کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے, کہیں میرا بچہ خراب نہ ہو جائے, کہیں میرا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ لگ کر بدتمیز نہ ہو جائے. تو اس سے مشورہ کر, اس سے مشورہ کر, کبھی کسی سے مشورہ کر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں مدرسے کے اندر فلاں بزرگ رہتے ہیں, اگر آپ نے ان بزرگوں کے حوالے آپ نے بچے کو کر دیا تو آپ کا بچہ یقیناً تربیت یافتہ ہوگا اور یقیناً بزرگ ہوگا. اب اس مدرسے کا نام تلاش کر کے ان بزرگوں کے پاس پہنچی والدہ محترمہ. جب پہنچی اور اپنے سارے حالات بیان کیے کہ بزرگوار, میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرا گزارا لوگوں کے اندر, گھروں کے اندر کام کاج کرنا, برتن دھونا, روٹی پکانا, اس سے میں اپنا گزارا کرتی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ, میرے بچے کی تربیت ہو جائے, میرا بچہ کچھ بن جائے, میرا بچہ کچھ بن جائے. ان بزرگ نے والدہ کی درخواست کو قبول کر لیا. جب چلنے لگی تو ایک بات کہا, ایک بات کہی کہ بزرگوار, میرے بچے کو میری یاد بہت آئے گی, چونکہ میرے سے جدا نہ ہوا, اس کو چھٹی نہ دینا. اس کو کیا نہ کرنا, اس کو چھٹی نہ دینا. استاد نے, ان بزرگ نے کہہ دیا کہ میں چھٹی نہیں دوں گا. والدہ اپنے گھر آ گئی, بچے کی تربیت و تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا, اب یقیناً بچہ ہے, والدہ کی یاد آتی ہے, گھر کی یاد آ رہی ہے. اب کبھی بستر پہ لے کے لیٹ کر کے وہ روتا ہے, کبھی تکیے پہ سر رکھ کے روتا ہے. ایک دن مجبوراً استاد سے کہنے لگا کہ استاد محترم, مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے, مجھے چھٹی دے. اب چونکہ استاد نے وعدہ کر رکھا تھا میں چھٹی نہیں دوں گا, میں چھٹی نہیں دوں گا. اب کیا طریقہ ہو, وعدہ بھی پورا ہو اور یہ گھر بھی نہ جائے. استاد کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا. استاد نے سوچا کہ بیٹا, اگر تو نے میں جو سبق دے رہا ہوں
اسے یاد کر کے تو نے سنا دیا، اور وہ سبق اتنا تھا، استاد کو یہ یقین تھا کہ یہ بچہ یہ سبق سنا ہی نہیں سکتا، اگر شام کو تو نے سنا دیا تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا، میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ بہرحال وہ کبھی سبق دیکھتا اور پھر روتا اور اللہ سے یوں دعا کرتا کہ اے پروردگار عالم، آج اتنا سبق دے دیا، بس تو ہی یاد کرانے والا ہے، تو ہی ایک ذات ہے۔ گھر میں بھی یہی سنتا تھا اور مدرسے میں جب سے آیا ہوں یہی سن رہا ہوں کہ تیری ہی ذات ہے سب کچھ کرنے والی۔ اور دعا کر کے وہ سبق یاد کرنا جو شروع کیا، اس کے سبق یاد ہو گیا۔ جب سبق یاد ہو گیا، استاد محترم کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ استاد محترم میرا سبق سن لیجئے۔ بچے نے فر سبق سنایا، نہ کہیں اٹکا نہ کوئی غلطی ہوئی، فر سبق سنا دیا۔ اب یقیناً استاد کو چھٹی دینی تھی، استاد نے کہا جا تیری چھٹی ہے، چلا جا اپنی والدہ سے مل کے آئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کے دل کے اندر کتنی خوشی ہوگی اور کیا خوشی لے کر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہوگا۔ گھر کے دروازے پر جاتا ہے، جب جا کر کے دستک دیتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی، کہتا ہے امی، دروازے پر جا کر کے دستک دیتا ہے، امی، کوئی آواز نہیں آتی، پھر دستک دیتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی۔ چوتھی مرتبہ جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ میں اپنے بایزید کو چھوڑ کر آئی تھی، میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو مدرسے میں ہے۔ میرا بایزید کہاں ہے؟ میرا بایزید مدرسے میں ہے، میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ اب روتا رہا، دروازے پر کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے تو اب واپس ہوا، اور واپس جس وقت ہو رہا ہے استاد محترم کے پاس جاتا ہے۔ استاد محترم بچے سے معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا تو واپس کیوں آ گیا، کیوں رو رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے آنسو پوچھتے ہیں۔ بچہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا، میں نے جا کر کے دستک دی، والدہ نہیں چاہتی کہ میں گھر میں آؤں، اور میں آج تہیہ یہ کر کے آیا ہوں کہ میں گھر جو جاؤں گا وہ کچھ بن کر کے جاؤں گا۔ کیا؟ کچھ بن کر کے جاؤں گا۔ تو بہرحال بچے نے یہ کہا استاد محترم سے کہ مجھے چھٹی مت دینا، اگر میں ضد بھی کروں تو بھی چھٹی نہ دینا۔ پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے دوستو 18 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ بھائی زور سے بولو جب پتہ چلے گا مجھے، میں کچھ کم سنتا ہوں۔ جب 18 سال گزر گئے، آپ کی تعلیم و تربیت مکمل ہوئی، استاد محترم تہجد پڑھنے کے بعد جب آرام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور استاد محترم سے فرمایا کہ ہم نے اس کو ولایت دے دی۔ تو استاد محترم بیدار ہوئے، دیکھا بچہ جو ہے نماز میں مشغول ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول ہے۔ استاد محترم نے انتظار کیا، انتظار کے بعد
جب نماز سے فارغ ہوئے اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگایا کہ آج تیری تعلیم و تعلیم کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ آج مکمل ہو گیا۔ اپنی پگڑی سر پر رکھی اور تب گھر واپس گئے۔ جا کر کے جس وقت دستک دی تو پہلی آواز میں دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے قدموں میں گرنا چاہتے ہیں تو والدہ فوراً اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بٹھاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بیٹھ، میں تیرے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، لیکن شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ آج تیرے باپ کا خواب بھی پورا ہو گیا، جو تمنائیں دل میں تھی وہ بھی پوری ہو گئی اور میری بھی تمنائیں پوری ہو گئی۔ تو میرے دوستو، جب تمنائیں نیک ہوتی ہیں تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے ہیں۔ بے شک آج میری قوم کو ضرورت ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج میری قوم کو ضرورت ہے جنید بغدادی کی، آج میری قوم کو ضرورت ہے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، آج میری قوم کو ضرورت ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، آج اس قوم کو ضرورت ہے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی، آج اس قوم کو ضرورت ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، آج اس قوم کو ضرورت ہے میاں جی نور محمد جنجانوی کی، آج اس قوم کو ضرورت ہے مولانا قاسم نانوتوی کی، آج اس قوم کو ضرورت ہے رشید احمد گنگوہی کی، آج اس قوم کو ضرورت ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میرے دوستو، یہ ملا کرتے جبھی ہیں جب تمنائیں نیک ہوتی ہیں، اور اگر تمنائیں نیک نہیں ہوتی تو کون سے ملا کرتے ہیں؟ جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں اور لیڈ کانوں میں ہوتی ہیں، زبانوں پر گانے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طبقہ لڑکیوں کو تکتا ہوا ہوتا ہے، جب تمنائیں خراب ہوتی ہیں تو وہ ملا کرتے ہیں۔ تو آج میرے دوستو، اس چیز کے اوپر ہم نے توجہ ڈالنی چھوڑ دی، آج اس چیز کے اوپر توجہ ڈالنی چھوڑ دی۔ آج جہاں جس سرزمین کے اوپر یہ اجلاس ہو رہا ہے، اجمیر کانفرنس جو ہو رہی ہے، آج میں ان کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ سنجر کے رہنے والے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں علماء کرام، شاید انہیں بھی معلوم نہ ہو کہ جس وقت خواجہ اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اس وقت 3 سنجری تھے۔ کتنے؟ 3 سنجری تھے، اور 1 اصلی تھے اور 2 نقلی تھے۔ 2 نقلی بنے ہوئے تھے، 1 اصلی تھے۔ لیکن میرے دوستو، میں اصلی کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ سنجر سے چلتے ہیں اور اجمیر کا سفر کرتے ہیں تو کتنے لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ گناہوں سے توبہ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج یہ اسی سرزمین کے اوپر جمعیت علماء ہند اجلاس 33واں اجلاس عام کر رہی ہے، اور اس کا مقصد جو میں نے آپ کو بتایا، اصل مقصد یہ ہے جمعیت علماء کا انسان کو انسان بنانا، مسلمان کو مسلمان بنانا۔ اصل مقصد یہ ہے انسان کو انسان بنانا۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو جانور ہے۔ میرے دوستو، جس وقت یہ گھر پہنچتے ہیں تو بہت خوش ہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت خوش۔ والدہ نے معلوم کیا کہ بیٹا آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہ والدہ محترمہ، خوش ہونے کی بات نہیں، اتنے لاکھ آدمیوں نے گناہوں سے توبہ کی بیعت کی ہے میرے ہاتھ پر، اور اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا میرے ہاتھ کے اوپر، کیا خوش ہونے کی بات نہیں ہے؟
تو والدہ محترمہ کا جواب سنیے. جواب کیا ہے کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. کبھی میں نے تجھے ناپاکی کی حالت میں دودھ نہیں پلایا, تو روتا رہا, لیکن ناپاکی کی حالت میں کبھی دودھ نہ پلایا. آج ایمانداری سے بتا دو, اگر بچہ رونا شروع کر دے تو والدہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر رونا شروع کر دے تو والدہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ دوڑ کے جاتی ہے, اسے اپنا بھی خیال نہیں ہوتا, اپنا بھی خیال نہیں ہوتا. اور اگر میٹھی نیند میں ہے اور وہ سو رہی ہے اور بچے نے رونا شروع کر دیا تو جھوٹ بھی بولے گی, دھوکہ بھی دے گی. کیا کرے گی؟ بچے کو تھپ تھپائے گی, بلی آ گئی, کتا آ گیا, فلا آ گیا, ڈگڑا آ گیا, تاکہ ڈر کی وجہ سے یہ سو جائے. ہوتا ہے نہیں؟ اسے جھوٹ بولنا بھی سکھا رہی ہے اور دھوکہ دینا بھی سکھا رہی ہے. تو میرے دوستو, آج یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ختم ہو گیا, ایمان اور یقین کے اوپر محنت نہ رہی, تو آج ہمارا حال یہ ہوا. آج ہمارا حال یہ ہوا کہ آج ہماری شریعت کے اوپر ڈاکہ ڈل رہا ہے. آج ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی ہو رہی ہے. آج ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس آواز کو اٹھانے کے لیے, اس ظلم کو روکنے کے لیے, جو جھگڑے آئے دن فسادات اس ملک میں ہو رہے ہیں, ابھی یو پی کے اندر 5 سال میں 5000 فسادات ہوئے. کتنے؟ 5000 فسادات. ان فسادات کو روکنے کے لیے, کوئی مؤثر قانون بنوانے کے لیے جمعیت العلماء یہ 33واں اجلاس عام کر رہی ہے. یہ قومی یکجہتی کانفرنس جو یہاں ہو رہی ہے, یہ بھی 33ویں اجلاس عام کا مقصد ہے. آج جب سے میں بیٹھا ہوں, بڑی بڑی تقریریں جوشیلی, اور آپ بھی نعرے بازی. اب تو نہیں مبشر صاحب نعرہ لگائے گا, لگائیں گے. شروعات میں تو بھول کے دیکھتے تھا. بڑی بڑی جوشیلی تقریر, اور آپ بھی جوش میں آنے ہیں. اصل قربانی دینے کا وقت بے شک کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا. آج اگر مال کی ضرورت ہے تو مال قربان کر دو, اگر جان کی ضرورت ہے تو جان قربان کر دو, اگر وقت کی ضرورت ہے تو وقت قربان کر دو. کام اس سے چلے گا, زبانوں سے نہیں چلے گا. جب تک دین کی حلاوت ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوگی, اس وقت تک کام چلنے والا نہیں. یہ ہے, میں بھی کہوں, مودی جی کو وارننگ دے دی, حکومت کو وارننگ دے دوں, جس سے کام چلنے والا نہیں. ابھی مجھے بھی جوش, آپ کو بھی جوش. آج رو میں بہنے کا زمانہ نہیں. تدبر, فکر. جمعیت العلماء کبھی رو میں نہیں بہتی, کبھی لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کرتی. آج تک کی تاریخ ہے, جمعیت العلماء میں
وہ دانشور علماء موجود ہیں جو سوچ اور سمجھ کر کے فیصلہ لیتے ہیں. آج دیوبند سے اور اجمیر کا یہ کارواں جو چل رہا ہے، اس سے بہت بڑا پیغام، جس سے حکومت ناواقف تھی، صوفیزم کانفرنس کرائی اور مسلکی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے جو حکومت نے ہمیں بانٹنے کا کام کیا، آج جمعیت العلماء یہ پیغام دینا چاہتی ہے اور دے رہی ہے کہ مسلمان دو نہیں ہیں. مسلمان یقیناً دیوبندی اور بریلوی یہ فرقے ہو سکتے ہیں، اہل حدیث جماعت اسلامی اب اپنی جگہوں پر ہے، لیکن جب شریعت کی بات آئے گی تو نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے. اور اس کی مثال مولانا محمود اسد مدنی مدظ اللہ العالی نے پیش کرو. ادھر سے مولانا توقیر رضا صاحب نے پہل کر کے دکھا دیا، حکومت کو بتا دیا کہ ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت العلماء ہند، جمعیت العلماء ہند، مولانا محمود اسد مدنی صاحب، مولانا توقیر رضا صاحب. بھائی اب تو بول لو، صدر صاحب کو حکم ہے ایک بار اور سے. نعرہ تکبیر. جمعیت العلماء ہند قومی یکجہتی کانفرنس حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی. ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور قاضی شریف احمد صاحب کا زمانہ ایک ہے. جی جب مولانا محمود اسد مدنی مدظ اللہ العالی کی بات آئی اور مولانا توقیر رضا صاحب کی بات آئی تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے سنا رہا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور قاضی شریف احمد صاحب، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے. قاضی شریف احمد صاحب ہمیشہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے رہے کہ یہ بدعتی ہے. کیا کہتے رہے؟ کہ بدعتی ہے. چونکہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کے قائل تھے، سما کی محفلیں ہوا کرتی تھی، اور قاضی شریف احمد صاحب اس کے مخالف تھے. تو ہمیشہ یہی کہا کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھو، جتنی کتابیں قاضی شریف احمد صاحب نے لکھی ہیں ان کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء کو سلطان الاولیاء لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ سلطان الاولیاء. ایک مرتبہ محفل ہو رہی ہے، سما کی محفل چل رہی ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، تو قاضی شریف احمد صاحب کہیں سے آئے اور شامیانے کے رسے کاٹ دیے. جب رسے کاٹ دیے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے دیکھا بھائی رسے کاٹ دیے شامیانے کے، تو نظریں اٹھائی اور تجلی جو ڈالی تو شامیانے کو روک دیا، بغیر رسوں کے شامیانہ رک گیا. تو قاضی شریف احمد صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تو قاضی شریف احمد صاحب کھڑے ہو گئے وہیں اور کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگوں یہ نہ دیکھو کہ شامیانہ بغیر رسی کے رک گیا.
یہ ہے بدعتی، یہ کہنے لگے۔ تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی شریف احمد صاحب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں قاضی شریف احمد صاحب کا انتقال ہوا۔ تو جب بیمار ہو گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے۔ دروازے پہ جا کے دستک دی تو اندر سے خادم آیا، تو خادم سے کہا کہ جا کے کہہ دو قاضی شریف احمد صاحب سے کہ نظام الدین آیا ہے ملنے کے لیے۔ تو خادم نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب قاضی شریف احمد صاحب کو بہو اسی طریقے سے سنایا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نظام الدین ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو قاضی شریف احمد نے رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو یہ خدا سے ملنے کا وقت ہے، نہ کہ ایک بدعتی سے۔ اس وقت بھی یہ الفاظ ادا کیے۔ اب فراست دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ نظام الدین اپنی بدعت سے توبہ کر کے حاضر ہوا ہے۔ تو جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ قاضی شریف احمد صاحب کے پاس یہ پیغام لے کے جاتا ہے خادم، تو قاضی شریف احمد صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور پگڑی اتارتے ہیں اور اتار کے یہ کہتے ہیں کہ اب نظام الدین اس قابل ہے کہ اس پگڑی پکڑ چل کر کے آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ واقعہ اس پس منظر میں سنا ہے۔ تو آج میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا وہی پہلا جوش ہے جو اب سے 10-12 سال پہلے تھا، یا کچھ بدلاؤ آ گیا؟ اس وقت بھی میں آپ کے درمیان آتا تھا۔ وہی حلاوت آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ صرف وعدوں سے کام نہیں چلنے والا۔ آج اس مجمع میں کھڑے ہو کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ اس شریعت مطہرہ اور اس عبادت کے لیے کون لوگ سفر کریں گے دلی سے اجمیر کا؟ انشاءاللہ۔ بھائی ہاتھ نہیں میں اٹھانا چاہتا، میں تو وہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ کتنی بسیں جائیں گی۔ کتنی بسیں جائیں گی؟ انشاءاللہ 5 جائیں گی جی، انشاءاللہ جمعیت العلماء شمالی مغربی دہلی کی جانب سے انشاءاللہ 5 بسیں جائیں گی انشاءاللہ، اور جی بیرا ٹانگ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی قاری عبدالسمیع صاحب صوبے کے مالک ہیں، نائب صدر ہیں۔ جس اصل میں رہنما بھی ہمارے ہیں نا؟ نہیں، رہنے والے ضرور ہیں، ہم بھی رہنے والے شاہد شریف پارک کے ہیں، ہم بوانے میں کیوں ہیں؟ یہ تو خوش نصیبی ہے حضرت ہم سب کی، بوانے والوں کی۔ تو بوانے والے یہ بتا دیں ایمانداری سے، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ بتاؤ نا 360 کتنے؟ 360 یا 65؟ ابھی یہی اختلاف کر رہے تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرو گے۔ کوئی کہہ رہا 360، کوئی کہہ رہا 365۔ تو 365 دن آپ کما رہے ہیں۔ کمانے کے اعتبار سے ہمیں صرف 1 دن کی مزدوری چاہیے، جتنا یہ مجمع بیٹھا۔ بھائی 364 دن کی مزدوری تمہاری، اور صرف سال میں 1 دن کی مزدوری، یہ قربانی دے دو۔ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بھائی اب ہاتھ کم اٹھے، کیا بات ہے؟ سبھی تیار ہے انشاءاللہ۔ نہیں، ایسے تیاری نہیں، یہ چلے والی تیاری نہیں، ان کو انشاءاللہ جائیں گے۔
یہ تو تیاری ہے بستر کے ساتھ. بستر کے ساتھ نگد. تو اب نگد میں ہاتھ اٹھاؤ. کون کون لوگ ہیں جو ایک دن کی مزدوری دیں گے؟ ایک مزدوری دے دی تم نے ایک دن کی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 5 بسیں چلی جائیں. انشاءاللہ. تو قاری ارشاد صاحب جی یہ اتنا بڑا مجمع اگر اس سے نگد لینا چاہو آپ نگد دینے کو تیار. نام لکھو, لسٹ بنائیے آپ. بھائی کیا ترتیب ہوگی, کس کس طریقے. ایک دن کی مزدوری دینے کو سب تیار ہیں اور نگد دینے کو تیار. بھائی نام لکھواؤ. بھائی وہاں جا کے انہیں پریشان مت کرو. مطلب صدر صاحب ہیں تو یہاں بیٹھو گے. 500 روپے. بھائی ماشاءاللہ ایک دن کی مزدوری پیش کر دی واقعتاً. یہی اکٹھا کر دیجیے, یہی کر لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی واہ. محمد آفاق بھائی نگد کے ابھی تو ہاتھ بہت سارے اٹھے رہے بھائی. بھائی ایک رومال لے لو اور سب ڈالتے چلے جاؤ. 365 دن ہوتے ہیں, 64 دن کی تمہاری مزدوری اور ایک دن کی مزدوری یہ دین کی خاطر. جی دین کی خاطر. اور ان پیسوں میں بسیں جائیں گی. بھائی ماشاءاللہ تاج الدین بھائی ان کی تو ایک دن کا منافع بھی بہت سارا بیٹھ رہا. ان کی تو کپڑے کی دکان ہے بھائی. جی ماشاءاللہ. بھائی یہ مجمع دین کی حلاوت جب ہی پتہ چلتی ہے اگر آج تم نے جتنے پیسے جمع کیے انشاءاللہ وہ شخص جاگا ضرور. یہ وقت اور مال کی قربانی ہے اور عہد یہ کرو کہ اگر جان کی بھی قربانی ہمیں دینی پڑی تو انشاءاللہ جان کی بھی قربانی دیں گے. بھائی 5 بسیں جائیں گی نا. جی انشاءاللہ. 5 بسوں کے ذمہ دار کھڑے ہو جاؤ. بس کون کون لے جائیں گے؟ ہاں جی مولوی ارشاد صاحب جی آپ یہاں یہ نا یہاں کھڑے ہوئے. یہاں یہ مجمع بیٹھا ہے, بعد میں بات کیجیے. مائک ہاتھ میں دو. کون ہے مبشر صاحب؟ ارے کون لے رہا ہے, کون لے رہا ہے ذمہ داری؟ ہاں بس لے جانے کی. نہیں وہ کریں, کہیں اعلان کریں نا, چونکہ وہ لوگ تیاری بھی کریں گے جو خاص لوگ ہیں. ای بلاک سے مسجد عمر کے جانب سے ہاں یہ ہے انشاءاللہ ایک بس کا انتظام کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکھو جس میں ارے ہارون صاحب جس کے انتظام لسٹ بنائیے. جناب شعیب صاحب ہیں. انشاءاللہ مسجد عمر کے جانب سے 11-12 نہیں 12 کو چلے گی یہاں سے. 11, 12, 13 نومبر سے اسی طریقے سے آپ حضرات بھی ایک بس کا ذمہ داری لے لیں. بتاؤ 12 سے 13 بس 12 میں جاگی 13 میں واپسی. 12 میں آپ قاری صاحب آپ کے جانب سے ایک بس آپ اعلان کیجئے, نمبر دیجئے اور وہ لسٹ بنا کے ہمیں دیجئے. قاری ارشاد رحمانی صاحب جو سی بلاک میں مدرسہ ہدایت المسلمین اور ہمارے صدر ذی وقار جو جمعیت العلماء شمالی مغربی دہلی کے صدر صاحب ہیں
ان کے جانب سے ایک بس، اور انشاءاللہ ایک چھوٹا سا اس ناچیز کے جانب سے اے بلوک مدرسہ دارالعلوم دہلی سے بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے نوجوان جو کمیٹی ہے دارالعلوم دہلی کی تمام نے انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے اجازت دے دی کہ ایک بس کا اعلان آپ بھی کر دو، تو انشاءاللہ دارالعلوم دہلی کے جانب سے بھی ایک بس جائے گا انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ لسٹ بن رہی ہے، آپ بنا رہا ہوں جی۔ 3 بس ہو گئے جی، 2 ہو رہے ہیں جناب جاوید بھائی صاحب آپ کھڑے۔ انشاءاللہ ایک بس میں لے کے چلوں گا پورا۔ نائب سیکریٹری ہے نا جمعیت علماء شمالی مغربی دہلی کا، اس لیے بس پھر دعا ہو رہی ہے اس تشکیل کے بعد۔ حضرت کا بیان ہاں ایک بس اور رہے گا بھائی انشاءاللہ۔ بھائی تیار ہو بھائی، یہ کھڑے تو ہو رہے تھے کچھ کہنے کے لیے ہیں بھائی، آ رہے ہیں دیکھو اس بس کے بھی لیے۔ بھائی مجموعے میں بھی بہت سارے حضرات ہیں انشاءاللہ، وہ لوگ بھی کریں گے۔ بھائی آ جاؤ یہاں تاج محمد صاحب، عائشہ مسجد کی طرف سے بھی انشاءاللہ آ ہی نہیں رہے، کبھی چائے پلانی پڑ جا، ہم بغیر چائے پینے نہیں جائیں گے۔ اب عائشہ مسجد کی جانب سے بھی ایک بس جائے گی انشاءاللہ۔ ان سے اعلان کرو بھائی، نہیں اعلان کرو آپ۔ انشاءاللہ عائشہ مسجد کی طرف سے ایک بس عائشہ مسجد کی طرف جی انشاءاللہ۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ جی 5 ہو گئی جی پورے۔ 5 ہو گئی۔ سب انشاءاللہ۔ بھائی جو بھی جانا چاہیں، یہاں 12 تاریخ کی رات میں بس چلے گی اور 13 میں صبح پہنچے گی، اور پھر شام کو رات کو چلے گی اور پھر یہاں پہنچے گی۔ تو جو حضرات بھی جانا چاہیں، یہ جو ذمہ دار بنائے گئے جنہوں نے اعلان کیے، آپ ان سے رجوع کر لیں اور آپ بھی لسٹ بنا لیں آدمیوں کی۔ کو بتاؤ نا ترتیب، مجھے بتا رہے ہو، بولو۔ حضرات جتنی بسیں یہاں سے تشکیل ہوئی ہیں اور پوری دہلی میں محنت چل رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ساری بسوں کو ایک ساتھ یہاں سے روانہ کیا جائے، اور سب بسوں پر ایک ایک بینر ہو جمعیت علماء صوبہ دہلی، اور ساری بسوں کو آگے پیچھے لے کر جائیں۔ ادھر سے بھی ایسے ہی آئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جمعیت علماء صوبے کی طرف سے اتنی بسیں جا رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ راستے میں آپ حضرات جن لوگوں کو دیکھیں گے ان کے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی بسوں کو دیکھ کر وہ لوگ ساتھ کے ساتھ تیار ہو جائیں، تو اس کا سارا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دہلی کی جتنی بسیں ہیں ان کی ساری لسٹ تیار ہو جائیں اور وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ ان کی ترتیب ایسے کریں گے کہ ساری بسیں انشاءاللہ ہم ساتھ لے کر چلیں گے، آگے چھوٹی گاڑیاں ہوں گی اور پیچھے ساری بسیں ہوں گی، اور کھانے پینے کا بھی نظم ہوگا انشاءاللہ۔ کھانے پینے کا بھی نظم جو ہے صدر محترم فرما رہے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کا بھی آپ حضرات کا نظم جو ہے انشاءاللہ ہوگا۔ ماشاءاللہ 5 بسیں جی مکمل ہو گئی۔ بھائی ابھی مزہ سا نہیں آیا ہے یا نہیں؟ تھکے تو نہیں؟
بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اگر تم لوگ پوری رات کرتے رہو تو ہم پوری رات بیٹھے رہیں گے اور آپ کو سناتے رہیں گے. لیکن سننے اور سنانے سے اب اتنے سنانے کا فرق یہ ہوا کہ اتنے سے پیسے آئے اور 5 بسیں اتنے بڑے علاقے میں. لیکن پھر بھی قابل مبارکباد. بھائی پانی دینا. ابھی صدر جمعیت العلماء ہند کے خطاب کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے صبح دہلی. ہمارے پاس میں کچھ اور بھی مہمان ہیں مقرر کی حیثیت سے آج کے اس اجلاس میں مدعو ہیں، وہ ان کا بھی خطاب ہوگا. اور بوانا والوں کی دل جمعی اور اجلاس سے تعلق اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ماشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اور پچھلا ریکارڈ آپ کا ہے کہ مقرر تقریر کرتے کرتے تھک گئے اور آپ سنتے سنتے نہیں تھکے. یہ آپ کی تاریخ ہے. لہذا جو مقرر ابھی ہمارے پاس میں موجود ہے آپ ان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ صدر محترم کے خطاب کے بعد. ماشاءاللہ یقیناً قابل مبارکباد ہے. اور حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب قاسمی جو کنوینر جمعیت العلماء ہند ہے، حضرت دیر سے آئے لیکن دیر آئے درست آئے. اور انہی کے ساتھ پورو صدر حضرت مولانا قاری عارف صاحب جو پورو صدر تھے جمعیت العلماء صوبہ دہلی کی، وہ بھی تشریف فرما ہے. قاری احراز صاحب قاسمی ہمارے بہت عزیز اور حضرت کے ہم مرید بھی ہیں، یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ. مولانا حفظ القدیر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. سبھی حضرات دیر سے آئے ہیں اور بہت ہی بہترین مقرر ہیں حضرات. آپ حضرات انشاءاللہ بیٹھیے. قاری عارف صاحب کا بھی خطاب ہوگا، اس کے بعد حضرت صدر صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً آپ حضرات نے یہ بس 5 بسوں کا انتظام کیا، قابل مبارکباد ہے. اور جب تک حضرت پانی پہ یہ شعر سماعت فرمائے کہ لڑیں گے امن کے خاطر ہم اصول والے ہیں، لڑیں گے امن کے خاطر ہم اصول والے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم رسول والے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم رسول والے ہیں. اور یہ راہ حق ہے ذرا دیر پر، یہ راہ حق ہے ذرا دیر پر منا لو پھر اس کے بعد سمجھیں. یہ راہ حق ہے، ذرا مصرع مجھے یاد بھی نہیں آ رہا بارہ، پھر اس کے بعد سمجھیں گے راستے پھول والے ہیں. پھر لڑیں گے امن کے خاطر ہم رسول والے ہیں. بھائی کبھی کبھی ہو جاتا ہے مسٹیک. لڑیں گے امن کے خاطر ہم اصول والے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم رسول والے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی رسول والے، ہم بھی رسول والے، سب کے سب انشاءاللہ. خواجہ کے شہر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے شہر میں اجمیر میں قومی یکجہتی کا کانفرنس جو ہو رہا ہے، حضرت مولانا سید اسد محمود مدنی اور زین العابدین صاحب سجادہ نشین درگاہ اجمیر شریف، ان کے حکم کے مطابق انشاءاللہ جمعیت العلماء شمالی مغربی دہلی 5 بسوں کے ساتھ اپنے پورے قافلے کے ساتھ دلی سے روانہ ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور یقین کے اوپر محنتیں نہیں ہوتی. بھائی یہ چائے کا سلسلہ پھر شروع کر دیا. جی یہ تو چاہت ہے کالونی والوں کا. لو تو انہیں بھی پلاؤ چاہت کے ساتھ. جی انشاءاللہ انہی کی چاہتیں ادھر آئی ہیں، جے کالونی کی چاہت سے آئی ہے ماشاءاللہ. یقیناً زندہ دل لوگ ہیں. قابل مبارکباد بھائی. آپ بتا دو وہاں بیٹھ جاؤ اور مبارک دوں گا انشاءاللہ. تھوڑے سے وہاں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. بیٹھ جائیے بھائی. تو ایمان اور یقین کے اوپر جو محنتیں پہلے ہوا کرتی تھی، جو ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی تھی، وہ ایمان اور یقین کے اوپر محنتیں نہیں ہو پا رہی. جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ
ہمارا پہلے تھا وہ آج نہیں، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ایمان اور یقین کے اوپر محنت کیسے ہوا کرتی تھی؟ میرے یاد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت بختیار کاکی، بھائی سن رہے یا نہیں؟ اگر سن رہے تو میں سناؤں، نہیں تو میں چل رہا۔ بھائی ہاتھ اٹھاؤ، بس ٹھیک۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، یہ پہلے دن مکتب جاتے ہیں۔ جب پڑھ کے واپس آئے تو ہر بچے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر مدرسے سے آئے، مکتب سے آئے یا اسکول سے آئے تو وہ گھر کے اندر آ کر کے سب سے پہلے روٹی تلاش کرتا ہے۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پڑھ کے واپس آئے تو روٹی مانگی۔ جب روٹی مانگی تو ماں کا طرز عمل دیکھیے کہ بیٹے کے آنے سے پہلے پہلے روٹی بنائی اور ایک طاق میں رکھ دی۔ جب واپس آئے تو بیٹے نے روٹی مانگی۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا روٹی دینے والی میں نہیں ہوں، روٹی دینے والی ذات اللہ کی۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب مانگنا نہیں آتا، چھوٹے سے بچے ہیں۔ والدہ نے وضو کرایا اور مصلی بچھایا اور چھوٹے سے بچے کو بٹھا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ چھوٹا سا بچہ ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی دے دے۔ جس وقت دعا کر کے اٹھا اور والدہ نے کہا کہ تلاش کر، اب بیٹا تلاش شروع کی تو روٹی مل گئی۔ بیٹے نے روٹی اٹھا کر کے کھا لی، تلاش کر۔ متواتر یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ 33واں اجلاس خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نگری میں ہو رہا ہے۔ بے شک چونکہ بزرگوں سے نسبت ہے تو یہ عمل 1 سال تک رہا والدہ کا کہ والدہ بچے کے آنے سے پہلے روٹی بناتی اور وہ طاق میں رکھ دیتی الماری میں، اور بچہ آتا وضو کرتا اور مصلی پہ بیٹھ جاتا، اور جس وقت دعا سے فارغ ہوتا تلاش کرتا تو روٹی مل جاتی۔ تو یقین بن چکا تھا کہ روٹی دینے والی ماں نہیں ہے، روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ 1 سال کے بعد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی، وہ کہیں عورتوں میں بیٹھنے کے لیے چلی گئی۔ اب آپ کو معلوم ہی عورتوں کا حال کیا ہے، جب یہ ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے کہ واری تو کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، ڈگڑی کیسی، یہ سوٹ کتنے کا اور یہ چوڑی کتنے، کہاں سے لی تھی، یہی تو ہوتا ہے۔ اگر کہیں جنازہ بھی پڑا ہو اور عورتیں وہاں بیٹھی ہو اور کوئی آدمی یہ کہے کہ وہاں عورتیں خاموش تھی تو میں نہیں مان سکتا، ہوتا ہے نا ایسا ہی، وہاں بھی سوٹ کو اور چوڑیوں کو دیکھے گی۔ تو بہرحال حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بھی والدہ عورت ہی ہے۔ جب 1 سال کے بعد عورتوں میں بیٹھ گئی، اب وقت کا پتہ نہیں رہا، ایک دم خیال آیا کہ میرے بچے کا مکتب سے پڑھ کے آنے کا وقت ہو گیا
اور میں یہاں بیٹھی ہوں. علقہ پیدا ہوا تو ننگے پیر ننگے سر دوڑ پڑی، یہ سوچ کے کہ میری 1 سال کی محنت رائے گا چلی گئی. جب دوڑ پڑی جا کے دیکھا گھر میں کہ بچہ بے فکر ہو کے سو رہا ہے، بے فکر سو رہا ہے. اب جلدی جلدی روٹی بنائی، روٹی بنا کر کے ساتھ میں رکھی اور بڑے پیار سے گال پہ اٹھ بیٹے اٹھ بیٹے بڑے پیار سے اٹھا رہی ہے. اور اٹھانے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی. اب چونکہ یقین بن چکا تھا کہ روٹی ماں نہیں دیتی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جس وقت مکتب سے آئے پڑھتے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی دے دے. اور اس کے بعد جو روٹی تلاش کی، حضرت بختیار کاکی کو روٹی مل گئی والدہ کے آنے سے پہلے ہی. اور جس وقت والدہ بچے کو اٹھا رہی ہے بڑے پیار سے اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا بھوک لگ رہی ہوگی، بیٹا جواب دے رہا ہے کہ والدہ آج تو میں نے ایسی روٹی کھائی، اس سے پہلے کبھی ایسی روٹی کھائی ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ ایمان اور یقین کے اوپر محنتیں ہوتی تھی، بے شک آج ایمان اور یقین کے اوپر محنتیں نہیں ہوتی. تو جب ایمان اور یقین کے اوپر محنتیں نہیں ہوتی تو کیسے ملا کرتے ہیں؟ سڑکوں پہ گھومنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، جوئے سٹے والے، چور اچکے، یہ ملا کرتے ہیں. اور جب ایمان پر محنتیں ہوتی ہیں تو کون ملا کرتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ملا کرتے ہیں. بے شک. کون ملا کرتے ہیں؟ بختیار کاکی ملا کرتے ہیں. کون ملا کرتے ہیں؟ خواجہ اجمیری ملا کرتے ہیں. کون ملا کرتے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء ملا کرتے ہیں. کون ملا کرتے ہیں؟ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ملا کرتے ہیں. کہاں تک نام گناؤں بزرگوں کے، کہاں تک گناؤں؟ کون ملا کرتے ہیں؟ اکابر دارالعلوم ملا کرتے ہیں، اکابر جمعیت ملا کرتے ہیں. جب ایمان اور یقین پہ محنتیں ہوتی ہیں. دین کے سپاہی ملا کرتے ہیں. آج محنتیں نہیں ہو رہی تو آج کون ملنے؟ موتی اور فرما بردار نہیں ملنے. جب اسلامی تربیت نہ ہوئی تو آج کون سا باپ ایسا ہے جس کو اپنے بچوں سے شکایت نہ ہو؟ ایماندار سے بتاؤ. ارے شکایت ہے نہیں؟ جی بے شک. کہ ہمارے بچے موتی اور فرما بردار نہیں، یہ شکایت ہے. گھروں میں شکایت، بیٹی جو ہے وہ موتی اور فرما بردار نہیں، بیوی کو شکایت کہ شوہر میرا کہنا نہیں مانتا. چونکہ جب اسلامی طور و طریق ہماری زندگی میں نہیں ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ابھی تک میں نے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بتایا. اگر میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے پہ آیا تو ہو سکتا ہے کہ صبح ہو جائے. مولانا مبشر صاحب جو اس ضلع کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے بتایا، پتہ نہیں انہیں فجر کی نماز کا بھی خیال ہے کہ نہیں ہے. میرے دل میں تو یہ آ رہا کہ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. تو بہرحال
میں اس آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کاہے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کی. ارے عبادت کے لیے نہیں، جلالین کے حاشیے میں موجود ہے، حاشیہ اٹھا کر دیکھیے. یعبدون یعرفون کے معنی میں، یعبدون یعرفون کے معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو معرفت الہی کے لیے پیدا کیا. بے شک. معرفت الہی کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے. اور اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے معرفت الہی ان کا مقصد تھا. اس دنیا میں 1,24,000 کچھ کم و بیش، اور دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 کچھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ. مرزا اللہ صاحب ذرا خاموش صاحب تھوڑا وہ کر لیں، اس کے بعد بات ہی کیجیے. 2,24,000 کچھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے. ان کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں، لوگ اللہ کو پہچان لیں. آج جو مدارس نظر آ رہے ہیں، مراکز نظر آ رہے ہیں، ان سب کا مقصد معرفت الہی ہے کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں. جمعیت علماء کا منشور یہی ہے، اور جمعیت العلماء میں قدم رکھنا، بولنا، اعانت کرنا یہ عین عبادت ہے، چونکہ معرفت الہی اس کا مقصد ہے. 2 چیزیں دی ہیں اللہ نے تمہیں. اب میرے یاد آتی آ رہی ہیں، کیا کروں، ختم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بتاتا چلوں. ایک ہے رجال اللہ، ایک ہے رجال اللہ، اور ایک ہے کتاب اللہ. ایک ہے کتاب اللہ. جب آپ قرآن کریم کی پہلی سورت پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے اور رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ، کیسا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر چل کر لوگ انعام کے مستحق ہوئے. وہ انعام کے مستحق کون لوگ ہوئے؟ وہ کون سی جماعت ہے جس کی دعا کر رہا ہے؟ ہر رکعت میں دعا کرتا ہے انسان، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. وہ راستہ جس پر چل کر لوگ انعام کے مستحق ہوئے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ، وہ راستہ صحابہ کا راستہ، وہ راستہ تابعین کا راستہ، وہ راستہ تبع تابعین کا راستہ، وہ راستہ علماء کرام کا راستہ، وہ راستہ مکاتب و مدارس کا راستہ، وہ راستہ جماعت العلماء ہند کا راستہ. یہ ہے وہ لوگ جن کی ہر رکعت میں دعا ہوتی ہے، ہر رکعت میں دعا ہوتی ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کتاب اللہ کی. صرف کتاب اللہ سے کام چلنے والا نہیں. کتاب اللہ سے کام چلنے والا نہیں. لیے ہوئے ڈولتے رہو گے، گھومتے رہو گے. کتاب کو سمجھانے والوں کی بھی ضرورت ہے. تو وہ کون جماعت ہے؟ وہ ہے رجال اللہ کی جماعت.
وہ رجال اللہ کون ہے؟ جو اس راستے پر چل کر انعام کے مستحق ہوئے اور ان لوگوں سے پناہ چاہی، اس راستے سے پناہ چاہی جس پر چل کر لوگ غضب کے مستحق ہوئے۔ وہ کون سا راستہ؟ حامان کا راستہ، فرعون کا راستہ، شداد کا راستہ، ابو جہل ابو لہب کا راستہ، سفیان کا راستہ۔ تو میرے دوستوں، آج کون سے راستے پر ہیں ہم؟ آپ خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ کس راستے پر ہم چل رہے ہیں اور کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ میں جذباتی تقریر کرنے کا عادی نہیں، میں مذاکرہ کر رہا ہوں، میری خامی مجھے نظر آتی ہے تو ہر آدمی اپنی خامیوں پر نظر ڈالے۔ جب ہر آدمی اپنی خامیوں پر نظر ڈالتا ہے، آج تو عالم یہ ہے کہ جہاں دو چار مسلمان بیٹھے اور ایک دوسرے کی برائی شروع کر دی، ہو رہا ہے یا نہیں؟ جہاں دو چار آدمی ذمہ دار سے بیٹھے، وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا، وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا، وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا، ہو رہا ہے یا نہیں ایسا ہی؟ اور سب سے بڑی سیاست انہی کے گھر میں۔ مطلب صدر جمہوریہ کو یا اوباما کو یہ پتا نہیں تو کل کو کیا کرے گا، اور یہ بتا دیں گے کہ کل کو اوباما یہ کہے گا، مودی یہ کرے گا، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کے بتا دیں گے۔ تو ایک ہماری تباہی کی سبب یہ بھی ہمارا ایک سبب ہے۔ تو میرے دوستو، صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرو، جس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیے۔ جو میں نے آیت پڑھی اور اس آیت کے اوپر عمل کب ہوگا، جو علماء کرام کی تقریروں میں آپ نے سنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مختصر سے الفاظ ہیں، اس پہ کوئی نہیں بولا، مقصد سے ہٹ گئے۔ اتفاق کس چیز پر ہو، تفریقہ کس چیز میں نہ ڈالیں، اللہ کے احکامات مرو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا آسمان سے لٹکے گی کوئی رسی جسے پکڑیں گے؟ ایماندار سے بتا، لٹکے گی؟ آسمان سے رسی نہیں لٹکنے کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے احکامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، عادات، اخلاق، یہ تمام چیز اگر قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصے میں عبادات ہیں اور 2 حصوں میں اخلاقیات اور معاملات ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی سال تک جلالین میں نے پڑھائی، الحمدللہ پڑھنے کے بعد مجھے پڑھانے کا شرف حاصل ہے۔ تو اللہ کی رسی، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق، ان کو مضبوطی سے، جب ان کو آپ مضبوطی سے پکڑیں گے، نہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہوگا، نہ کسی اور چیز میں کوئی مداخلت دے گا، تمہاری شریعت میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں۔ بتایا تھا میں نے شروع میں کہ جب تم چھوڑ دو گے تو تبھی تو مداخلت ہوگی، تو تم مضبوطی سے پکڑو، کوئی مداخلت کرے گا ہی نہیں۔ جب گھر میں کوئی نہیں رہے گا تو کوئی تو گھر بنا گا اسے اپنا۔ تو ایک اسلام کی تاریخ، ایک جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی تاریخ، یہ ضروری چیز ہے۔ میں نے بتایا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے،
تب کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے. اور ایک شعر اور یاد آ رہا, اے طائر لاہوتی, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سبحان اللہ, بہت اچھے. اب میں اشارتاً کہتا ہوا چل رہا ہوں. اور ایک شعر اور سن لیجئے, دو رنگی چھوڑ, دو رنگی چھوڑ, ایک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سراسر سنگ ہو جا. بہت خوب. اور اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. بہت خوب ہے, اچھا ہے, بہت اچھا. تو میرے دوستو, اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, تو قرآن کا کھلا اعلان آپ نے اسی اسٹیج سے سنا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر سچے پکے مومن رہو. بے شک. اور سچے پکا مومن کب ہوگا؟ وقت اجازت نہیں دے رہا, ورنہ میں بولتا کافی. وقت اجازت دے ہی نہیں رہا. بس مختصر سا کر کے بتا رہا ہوں, جب اللہ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے, تب وہ پکا سچا مومن ہوگا. اور اسے کب اپنائے گا انسان؟ جب اسے پڑھے گا, جانے گا, تبھی تو اپنائے گا. ارے بھائی اپنائے گا نہیں, بات سمجھ میں آگ بھگتا ہے تو نہیں. تو ان تمام چیزوں کو سمجھو, اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طور و طریق, اپنے اندر ایمان کی حلاوت, ایمان کا مٹھاس جب ہی آپ سمجھیں گے, اس سے پہلے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. دین زبانوں پر ہے, دل کے اندر حلاوت نہیں. اگر حلاوت ہوتی تو یہ مجمع, ایمانداری سے بتا دو یہاں کی آبادی کتنی ہے؟ ارے کم سے کم کتنی ہوگی؟ 80-85 ہزار. اور بس کتنی ہوئی؟ 1 لاکھ سے اوپر, 1.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے اوپر, اور 5 بسیں. یہ علامت اس چیز کی ہے کہ ایمان کا مٹھاس جو ہے, ایمان کی جو حلاوت ہے, وہ ہمارے دلوں میں کم ہے, لیکن کم. تو اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے روبرو ہوں. آپ کے لیے میں اجنبی نہیں, کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ لوہے پل سے لے کر کے اور وہاں تک کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ, اخلاق بھائی, الیاس بھائی, پتہ نہیں کہاں کہاں تک کے کتنے نام لوں میں, یہ سارے لوگ یہاں جاننے والے ہی ہیں, پرانے آدمی, اور جمعیت کے بھی پرانے ہی لوگ. تو یہ نئے لوگ نہیں, یہ تو 30 سال پہلے کارڈ ان کے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ. جی جی, اچھا اچھا. بھائی دعا کر لیں, مولانا مبشر صاحب, ناظم آپ بھائی اچھا دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب تمام گناہوں میں اے اللہ سراپا گنہگار ہیں، اے اللہ بدکار ہیں، اے اللہ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سیئات حسنات سے بدل فرما۔ اے اللہ ہمارے صراط مستقیم پر غالب فرما۔ اے اللہ جمیعۃ العلماء کا یہ اجلاس اے اللہ بھرپور کامیابی کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے اے اللہ اس کالونی کے اندر دینی فضا قائم فرما، دینی ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ دینی ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ دینی ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ گھر گھر دینی فضا عام فرما۔ اے اللہ جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، سکون کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے پروردگار عالم تو سب کے دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان تمام کے اندر ہمارا حصہ فرما۔ اے اللہ ان تمام کے اندر ہمارا حصہ فرما۔ میں اب اپنی دعا کر رہی ہوں۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے مہد اپنے فضل و کرم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو دوستو یہ تھا جمعیت علماء ہند دہلی کا ایک خاص جلسہ کانفرنس جو آپ تک پہنچی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسے، آپ کے کلچرل پروگرام، مشاعرے، کوی سمیلن ہماری ٹیم کور کرے اور انٹرنیٹ کی دنیا تک پہنچے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ ہمارا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے۔